انسانی ذہن کا یہ ایک بڑا عجیب سا رویہ ہے نا۔ مطلب ہم صرف اسی تکلیف یا چوٹ کو تسلیم کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو صاف نظر آ رہی ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی حادثے میں بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین فوراً اس ٹوٹی ہوئی سفید لکیر کو اسکرین پر دکھا دیتی ہے۔ ہاں، اور پھر کوئی اس پر سوال بھی نہیں اٹھاتا۔ معاشرہ فوراً ہمدردی کرنے لگتا ہے، ڈاکٹر پلاسٹر چڑھا دیتا ہے اور اس چوٹ کو ایک ٹھوس حقیقت مان لیا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جسمانی چوٹ کی تشخیص ایک بہت ہی سیدھا اور واضح عمل ہے۔ تکلیف کی جگہ نمایاں ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس نے اس کا علاج بھی طے کر رکھا ہے۔ وہاں کسی قسم کا ابہام یا شک نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم خاندانی رشتوں کی بات کرتے ہیں یا بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ناانصافیوں اور گھریلو مسائل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور بدقسمتی سے معاشرہ ان زخموں کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے جن پر خون کا کوئی نشان نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جن دستاویزات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، میرا مطلب ہے سندھ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2013 اور اس کے 2016 کے رولز، یہ دراصل اسی پوشیدہ درد کا ایکس رے نکالنے کی ایک بہت بڑی قانونی کوشش ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی جامع کوشش ہے۔ تو ہمارا مقصد آج ان قانونی مائنڈ میپس اور دستاویزات کی مدد سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانون کس طرح ان رویوں کو جرم قرار دیتا ہے جنہیں معاشرہ صدیوں سے نظر انداز کرتا آیا ہے۔ ہم کسی سیاسی بحث میں پڑے بغیر صرف حقائق پر بات کریں گے۔ اور یہ تجزیہ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جب ہم اس قانون کی تہیں کھولتے ہیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں درج شکیں ہماری روایتی سوچ سے بہت مختلف ہیں، مطلب حیران کن حد تک جامع ہیں۔ اس قانون نے استحصال کی جڑوں پر سیدھا وار کیا ہے۔ اچھا، ان دستاویزات کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے پہلی اور نمایاں چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس قانون نے گھر اور متاثرہ شخص کی پرانی تعریف کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ بالکل بدل دیا ہے۔ یعنی عام طور پر جب گھریلو تشدد کا لفظ سنا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی مار پیٹ کا خاکہ ابھرتا ہے، لیکن یہ قانون تو اس دائرے کو بہت وسیع کر رہا ہے۔ جی ہاں، قانون کی نظر میں متاثرہ شخص، جسے انگریزی میں اگریوڈ پرسن کہتے ہیں، اس کی تعریف محض بیوی تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر اس میں اور کون کون آتا ہے؟ دیکھیں، اس ایکٹ کے تحت ہر وہ کمزور فرد جو اس گھر کا حصہ ہے وہ تحفظ کا حقدار ہے۔ اس میں بچے شامل ہیں، بوڑھے اور بزرگ شہری شامل ہیں، اور دیگر کمزور افراد بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی خاندانی نظام میں موجود کوئی بھی ایسا فرد جو کسی طاقتور شخص کے دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے، قانون نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ 100%۔ اور جب ہم ان ذرائع میں ڈومیسٹک ریلیشن شپ یا گھریلو رشتے کی تشریح دیکھتے ہیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ قانون سازوں نے ہمارے معاشرے کے خاندانی خد و خال کو کتنی گہرائی سے سمجھا ہے۔ میں نے پڑھا کہ اس میں خون کے رشتے اور شادی کے رشتے تو ہیں ہی، لیکن اگر کسی بچے کو گود لیا گیا ہے تو وہ بھی شامل ہے؟ بالکل، اڈاپشن بھی اس کا حصہ ہے، اور وہ بچہ بھی اس قانون کے تحت بالکل مساوی حقوق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قریبی رشتے جنہیں ہم کنشپ کہتے ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو ایک مشترکہ گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں وہ سب اس قانون کے سامنے جوابدہ ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں، اور اسی مشترکہ گھر یا شیئرڈ ہاؤس ہولڈ کی تعریف بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لیے ہوئے ہیں۔ قانون نے اس بحث کو ہی ختم کر دیا ہے کہ گھر کے کاغذات کس کے نام پر ہیں۔ اچھا، مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گھر کس کا ہے؟ بالکل فرق نہیں پڑتا، چاہے گھر ذاتی ملکیت ہو، کرائے کا ہو یا کسی تیسرے رشتہ دار کا ہو۔ اگر کوئی شخص اس گھریلو رشتے کی بنیاد پر اس جگہ رہائش پذیر ہے تو وہ چار دیواری اس قانون کے مکمل دائرہ کار میں آ جائے گی۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی پہلو ہے۔ مطلب اگر ہم اس کو اپنے روایتی مشترکہ خاندانی نظام یا جوائنٹ فیملی کے تناظر میں دیکھیں نا تو ایک ہی بڑے گھر میں تایا، چاچا اور بعض اوقات دور کے رشتہ دار بھی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو ان دستاویزات کی روح سے اگر اس بڑے خاندان میں
کوئی بھی با اختیار رشتہ دار، چاہے اس کا براہ راست خون کا رشتہ نہ بھی ہو، کسی دوسرے کمزور فرد پر دباؤ ڈالتا ہے یا استحصال کرتا ہے، تو کیا وہ بھی مکمل طور پہ اس قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے؟ جی وہ بالکل گرفت میں آ سکتا ہے۔ قانون بنانے والوں نے اس زمینی حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ طاقت کا ناجائز استعمال صرف انتہائی قریبی رشتوں تک محدود نہیں ہوتا۔ ایک مشترکہ گھر میں طاقت کا توازن بہت غیر مساوی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ قانون تو ایک بہت بڑی چھتری کی طرح کام کر رہا ہے، جس نے پورے کے پورے خاندانی ڈھانچے کو اپنے سائے میں لے لیا ہے۔ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ اسی لیے اس چھتری کو اتنا بڑا رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شخص محض رشتے کی دوری یا ملکیت کا بہانہ بنا کر کسی قسم کی قانونی چھوٹ حاصل نہ کر سکے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ جب قانون نے گھر اور رشتوں کے اس اتنے وسیع نیٹ ورک کو تسلیم کر لیا ہے، تو اگلا منطقی مرحلہ یہ طے کرنا ہے کہ آخر کس عمل کو تشدد مانا جائے گا۔ اور یہیں پر اصل تبدیلی آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو تشدد کا مطلب آج بھی زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھایا جائے یا کوئی جسمانی زخم دیا جائے۔ لیکن میں جب ایکٹ کے سیکشن 5 کی تفصیلات دیکھ رہی تھی تو حیران رہ گئی کہ یہ قانون تو ہمارے روزمرہ کے عام سماجی رویوں کو بھی ایک بہت بڑا چیلنج کر رہا ہے۔ یقیناً اگر ہم سیکشن 5 کا گہرا تجزیہ کریں تو جسمانی اور جنسی تشدد تو واضح طور پر اس کا حصہ ہیں، جیسے کسی پر حملہ کرنا، مجرمانہ طاقت کا استعمال کرنا یا وقار کو مجروح کرنا۔ اور زبردستی ساتھ رکھنا بھی ہے نا۔ واقعی معاشی اور نفسیاتی استحصال کا باقاعدہ جرم قرار پانا ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ ذرائع کے مطابق نفسیاتی استحصال کی کیا مخصوص صورتیں بتائی گئی ہیں؟ دیکھیں، نفسیاتی اور جذباتی استحصال کی تعریف میں قانون نے ان تمام ہتھ کنڈوں کا احاطہ کیا ہے جو کسی انسان کو اندر سے توڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلسل تضحیک کرنا، کسی کی پرائیویسی یا خلوت میں سنگین مداخلت کرنا، اور کسی کو جان بوجھ کر اکیلا چھوڑ دینا جسے ابینڈنمنٹ کہا جاتا ہے، یہ سب قابل گرفت جرائم ہیں۔ اور بات صرف یہیں پر نہیں رکتی۔ اچھا، اس سے بھی آگے کی چیزیں ہیں؟ بالکل۔ اگر کوئی شخص دوسرے پر بے بنیاد کردار کشی کے الزامات لگاتا ہے، بلا وجہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے یا بانجھپن کے طعنے دیتا ہے، تو قانون اسے بھی نفسیاتی تشدد کا درجہ دیتا ہے۔ ارے واہ، طلاق کی دھمکیاں دینا بھی! یہ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے کتنا عام ہے۔ اور معاشی استحصال کا کیا مطلب لیا گیا ہے اس میں؟ معاشی استحصال کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی کمزور فرد کو ان مالی وسائل تک رسائی سے روک دینا یا ان بنیادی ضروریات سے محروم کر دینا جن کا وہ قانونی اور اخلاقی طور پر حقدار ہے۔ اس کے علاوہ پیچھا کرنا یعنی سٹاکنگ اور بلا اجازت داخلہ یعنی ٹریس پاس بھی اب گھریلو حدود کے اندر تشدد مانے جاتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بہت پیچیدہ سوال اٹھانا ہے۔ روزمرہ کی خاندانی زندگی میں گھروں کے اندر بحث مباحثہ یا تلخ کلامی تو ہوتی رہتی ہے۔ غصے کی حالت میں لوگ اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے۔ جی وہ تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف معاشی حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کسی کے پاس واقعی خرچہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون ایک عام روزمرہ کی گھریلو بحث یا حقیقی مالی مجبوری کو باقاعدہ معاشی یا نفسیاتی تشدد سے الگ کیسے کرے گا؟ یہ تو کسی بھی عدالت کے لیے ثابت کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے اور قانون اس حوالے سے بالکل اندھا نہیں ہے۔ دستاویزات میں استحصال کو روزمرہ کی ناراضگی سے الگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اصول واضح کیا گیا ہے جسے پیٹرن آف ڈیگریڈنگ کنڈکٹ یعنی توہین آمیز رویے کا مسلسل پیٹرن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی تسلسل کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ محض ایک آدھ بار غصے میں کی گئی بات تھی یا یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اور مسلسل کوشش ہے جس کا مقصد دوسرے شخص کو نفسیاتی طور پر کنٹرول کرنا ہے، اسے خوفزدہ رکھنا یا اس کی آزادی کو سلب کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اور معاشی مجبوری کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ معاشی استحصال کے معاملے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا وسائل موجود ہونے کے باوجود انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے کسی کو بھوکا یا محتاج رکھا جا رہا ہے۔ قانون اس تسلسل اور اس نیت کو جانچتا ہے جسے انٹینٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون ان تمام خاموش ہتھ کنڈوں کی سائیکالوجی کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے جو طاقتور لوگ کمزوروں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، قانون نے اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ زخم صرف جسم پر نہیں لگتے، روح پر لگنے والے زخم اور معاشی محتاجی بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ سب کتابوں میں لکھا ہونا ایک بات ہے اور عملی زندگی میں اس کا نافذ ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ ایک متاثرہ شخص جس کی معاشی اور نفسیاتی حالت پہلے ہی ایک ظالم نے کچل دی ہے، وہ آخر سیدھا پولیس یا عدالت کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں 2013 کا ایکٹ اور اس کے 2016 کے رولز مل کر ایک انتہائی مضبوط ادارہ جاتی اور عملی ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں۔ قانون نے متاثرہ شخص کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو پھر پہلا قدم کیا ہوتا ہے مدد کے لیے؟ سب سے پہلے پروٹیکشن آفیسر کا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ ایک سرکاری آفیسر ہوتا ہے جس کا گریڈ کم از کم 17 مقرر کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو یہ آفیسر ایک باقاعدہ ڈومیسٹک انسیڈنٹ رپورٹ تیار کرتا ہے جسے DIR کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عام کلرک نہیں ہے، گریڈ 17 کا آفیسر ہے؟ جی ہاں، اور اس کا کام صرف کاغذات بھرنا نہیں ہے، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ متاثرہ شخص کو فوری طور پر مفت قانونی امداد ملے۔ اگر طبی امداد کی ضرورت ہو تو میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، اور اگر حالات زیادہ خراب ہوں تو اسے کسی محفوظ شیلٹر ہوم تک پہنچایا جائے۔ اچھا، تو پروٹیکشن آفیسر ایک طرح سے متاثرہ شخص اور قانون کے درمیان ایک فعال پل کا کام کرتا ہے۔ بالکل درست۔ میں نے دستاویزات میں پروٹیکشن کمیٹیوں کا بھی بہت تفصیلی ذکر پڑھا ہے جو ہر ضلع میں بنائی جانی ہے۔ اگر ان کمیٹیوں کی ساخت پر غور کیا جائے تو وہ بذات خود ایک بہت گہرا پیغام دے رہی ہیں۔ جی، ان کمیٹیوں کی تشکیل واقعی ایک کثیر الجہتی سوچ کے ایک عکس ہے۔ ہر ضلع کی سطح پر بننے والی اس پروٹیکشن کمیٹی کا کنوینر ایک سوشل ویلفیئر آفیسر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اور کون کون ہوتا ہے کمیٹی میں؟ اس کے ساتھ ایک میڈیکل پریکٹیشنر یعنی ایک ماہر نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ اور ایک خاتون پولیس آفیسر شامل ہوتی ہے جس کا رینک کم از کم سب انسپیکٹر ہو۔ علاوہ ازیں سول سوسائٹی کی 2 خواتین بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ ارے واہ، ایک پوری ٹیم ہے۔ جی، اور اس کے اوپر صوبائی سطح پر ایک کمیشن برائے گھریلو تشدد بھی قائم کیا گیا ہے جو ان تمام معاملات کی نگرانی کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر از خود نوٹس یا سوو موٹو بھی لے سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قانون نے گھریلو تشدد کو صرف ایک مجرمانہ فعل نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک پیچیدہ سماجی، نفسیاتی اور طبی بحران کے طور پر لیا ہے۔ بالکل یہی اپروچ ہے۔ مطلب ڈاکٹر جسمانی چوٹیں دیکھ رہا ہے، پولیس آفیسر سیکیورٹی کے معاملات سنبھال رہا ہے، اور ماہر نفسیات ان پوشیدہ صدموں کو ہینڈل کر رہا ہے جن پر ہم نے شروعات میں بات کی تھی۔ یہ ایک انتہائی جامع اور حقیقت پسندانہ اپروچ ہے، اور یہ پوری ٹیم اس وقت متاثرہ شخص کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب معاملہ عدالت کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ جی ہاں، پروٹیکشن آفیسر قدم قدم پر متاثرہ شخص کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی عدالت میں اپنا کیس مؤثر انداز میں پیش کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات، قانون نے اس عدالتی مرحلے کو روایتی سست روی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے بھی سخت اقدامات کیے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات کی آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں تو عدالت کا نام سنتے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ معاملہ سالوں تک لٹکا رہے گا۔ لیکن ان قانونی مائنڈ میپس میں ایک بہت ہی حیران کن ٹائم لائن یا وقت کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ اور یہی اس پورے ایکٹ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت اس درخواست کا فیصلہ صرف 90 دن کے اندر کرنے کی قانونی طور پر پابند ہے۔ اپیل کرنا چاہے تو وہ اپیل سیشن کورٹ میں کی جاتی ہے جس کے لیے صرف 30 دن کی حد مقرر کی گئی ہے۔ یعنی قانون نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انصاف کے عمل کو جان بوجھ کر تاخیر کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ یہ 90 دن کی حد واقعی ایک انقلابی قدم ہے، لیکن پھر بھی عدالت کا حتمی فیصلہ آنے میں 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اس دوران یا فیصلے کے بعد متاثرہ شخص کو فوری طور پر کیا ریلیف یا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے؟ عدالت صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کئی قسم کے ہنگامی اور حتمی احکامات جاری کر سکتی ہے۔ ان میں سب سے بنیادی چیز پروٹیکشن آرڈر یا حفاظتی حکم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ملزم کو سختی سے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ مزید کوئی تشدد نہیں کرے گا، متاثرہ شخص کی جائے ملازمت یا تعلیمی ادارے کے قریب نہیں جائے گا، اور کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ فون ہو یا انٹرنیٹ، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور حکم ہے
जिसे रिहाइश का हुक्म या रेजिडेंस ऑर्डर कहा जाता है। جی ہاں، اس رہائش کے حکم پر میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پورے قانون کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس نے گھریلو رشتوں میں طاقت کے پورے توازن کو، یعنی پاور شفٹ کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ بتائیے۔ دیکھیں، قانون کی روح سے عدالت ملزم کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ متاثرہ شخص کو گھر سے بے دخل نہیں کر سکتا، اور اگر صورتحال اتنی سنگین ہے کہ دونوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ناممکن یا خطرناک ہے، تو ملزم قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ متاثرہ شخص کو متبادل رہائش فراہم کرے یا اس کا کرایہ ادا کرے۔ اس نقطے کی اہمیت واقعی ہی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے خیال میں سماجی اور نفسیاتی اعتبار سے اس ایک شک کا اتنا گہرا اثر کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ مگر گہری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ظالم اور مالی طور پر بااختیار شخص کا سب سے بڑا اور حتمی ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ وہ بحث یا تشدد کے دوران دھمکی دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے۔ بالکل، یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ ہاں، اور بے گھر ہونے کا یہ خوف اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ کئی کمزور افراد ساری زندگی خاموشی سے ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس رہائش کے حکم نے اس ابیوزر کے ہاتھ سے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہی چھین لیا ہے۔ قانون نے واضح کر دیا ہے کہ گھر کا اکیلا مالک ہونے کے باوجود آپ کسی کو اس طرح سڑک پر نہیں پھینک سکتے۔ اس سے ظالم اور مظلوم کے درمیان غیر متوازن طاقت کا وہ سارا ڈھانچہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین اور بہت ہی درست تجزیہ ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قانون صرف رہائش تک محدود نہیں رہتا۔ عدالت مالیاتی ریلیف یا مانیٹری ریلیف کے احکامات بھی جاری کرتی ہے۔ اچھا، اس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ اس میں علاج معالجے کے اخراجات، اگر املاک کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ہرجانہ، اور روزمرہ کی بنیادی ضروریات کے لیے باقاعدہ مینٹیننس یا خرچے کی ادائیگی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی عارضی کسٹڈی کا فیصلہ بھی عدالت کر سکتی ہے، تاکہ کوئی بھی ظالم شخص بچوں کو بلیک میلنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ جی، مزید برآں قانون میں باقاعدہ کاؤنسلنگ کی شق بھی رکھی گئی ہے، تاکہ اگر رشتے کی بہتری کی کوئی گنجائش ہو تو فریقین کے رویوں کی اصلاح کے لیے ماہرین کی مدد لی جا سکے۔ یہ تمام شقیں کاغذ پر تو انتہائی شاندار اور محفوظ دنیا کی تصویر پیش کرتی ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ عدالتی احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر کوئی شخص ان حفاظتی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے یا مسلسل تشدد کا مرتکب ہوتا ہے تو قانون اسے سزا دینے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کرتا ہے؟ سزاؤں کے معاملے میں یہ قانون بالکل واضح اور بہت سخت ہے۔ اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے جذباتی اور نفسیاتی تشدد کیا ہے تو اس پر کم از کم 6 ماہ قید کی سزا اور کم از کم 10,000 روپے جرمانہ عائد ہوتا ہے، جو متاثرہ شخص کو بطور معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اور پیچھا کرنے یا سٹاکنگ پر؟ پیچھا کرنے یا سٹاکنگ کے جرم پر کم از کم 1 سال قید اور 20,000 روپے جرمانہ ہے۔ جنسی استحصال ثابت ہونے پر سزا مزید سخت ہے، یعنی کم از کم 2 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ۔ اور سب سے اہم بات سنیں، اگر کوئی شخص عدالت کا جاری کردہ عبوری یا حتمی پروٹیکشن آرڈر توڑنے کی جرات کرتا ہے تو اسے 1 سال قید اور 20,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، اور اسے ایک کوگنیزیبل یا قابل دستاندازی پولیس جرم قرار دیا گیا ہے، یعنی پولیس اسے بغیر کسی تاخیر یا وارنٹ کے فوراً گرفتار کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سزائیں تو واقعی کڑی ہیں اور قانون کا ڈنڈا بظاہر پوری طاقت سے موجود ہے، لیکن اگر ہم ان قانونی دستاویزات اور مائنڈ میپ کے آخر میں موجود چیلنجز یا رکاوٹوں کے سیکشن کو دیکھیں نا تو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سامنے آتا ہے۔ جی، عمل درآمد کے مسائل۔ ہاں، ان تمام شقوں اور سزاؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ریاست نے ایک گھر میں دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی سسٹم لگا دیا ہو۔ اس میں موشن سینسر بھی ہیں، کیمرے بھی ہیں اور ایمرجنسی الارم بھی ہیں، لیکن اگر اس گھر کے مکینوں کو اس سسٹم کا پاسورڈ ہی معلوم نہ ہو یا وہ الارم بجانے سے خوفزدہ ہوں تو وہ مہنگا ترین سسٹم بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس قانون کے عملی نفاذ میں اصل رکاوٹیں کیا بتائی گئی ہیں؟ یہ سیکیورٹی سسٹم والی تشبیہ آپ نے بہت زبردست دی ہے، اور یہ اس قانون کی موجودہ حالت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔
माइंड मैप के मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट अवामी सतह पर इस कानून की वसी तशहीर की कमी है। यानी लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मुतासरा अफराद को और हत्ता के निचली सतह पर काम करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इन बारीकियों और अपने इख्तियारात का मुकम्मल इल्म ही नहीं है। इसके अलावा इंतजामी सतह पर प्रोटेक्शन कमेटियों के बनने और मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने में बेतहाशा ताख़ीर एक संगीन मसला है। और इमरजेंसी की सूरत में क्या होता है? वही तो मसला है। अगर रात के 2 बजे कोई हंगामी सूरत-हाल पेश आ जाए तो इन इदारों को फौरी रद्देमल देने के लिए खुसूसी टास्क फोर्सेस और बरवक्त रेस्क्यू गाड़ियों की ज़रूरत होती है, जो बदकिस्मती से हर ज़िले में दस्तयाब नहीं है। यानी कानून का ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इस ढांचे को हरकत देने के लिए दरकार वसाइल और अवामी शऊर अभी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरे तफसीली जायजे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और उसके रूल्स महज कानूनी मसौदे नहीं हैं, बल्कि ये माशरे के कमज़ोर तबके के लिए रियासत की तरफ से मुहैया की गई एक इंतहाई मजबूत कानूनी ढाल है। इस कानून ने तशद्दुद की रिवायती तारीफ को इतनी वुसअत दे दी है कि अब नफसियाती, माशी और जज्बाती इस्तेहसाल करने वाले आसानी से कानूनी चोर रस्तों से बचकर नहीं निकल सकते। बिल्कुल। आज हमारा मकसद ये है कि हम इस मसूदे को सिर्फ एक किताबी फहरिस्त की तरह ना पढ़ें, बल्कि ये समझें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मजलूम को ये किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है। सही कहा आपने। तो चले कानून के हिस्सा अव्वल यानी एक्ट 2013 से बाकायदा आगाज करते हैं। सेक्शन 1 नाम, दायराकार और आगाज। ये सिंध एक्ट नंबर 20/2013 है और इसका फौरी नफाज पूरे सिंध में है। फौरी नफाज यानी इसके लिए किसी अलग नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता? जी बिल्कुल, पूरे सिंध में ये फौरन लागू है। मुख्तसर ये कि पूरा सूबा यकमुश्त इसके तहफ़्फ़ुज़ में आ गया है। फिर आता है सेक्शन 2 जिसमें तारीफात या डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें 3 अहम इस्तिलाहात हैं। अग्रीव्ड पर्सन यानी मुतासरा शख्स, चाइल्ड यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा, और सबसे अहम डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अच्छा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप से मुराद सिर्फ शोहर बीवी का रिश्ता है? नहीं, इसका मतलब है खूनी रिश्ता, शादी या गोद लेने से बनने वाला कोई भी घरेलू ताल्लुक। अगर आप एक ही हाउस होल्ड यानी घर में रह रहे हैं तो आप इस कानून के दायरे में आते हैं। हाउस होल्ड में क्या किराए के घर में रहने वाले भी शामिल हैं जो मालिक मकान नहीं है? हाँ, बिल्कुल। कानून इस बात पर जोर देता है कि आपका रिश्ता अहम है, प्रॉपर्टी के कागजात नहीं, मुश्तरका घर हो या किराए का। अदालतें इसी तारीफ को बुनियाद बनाती हैं। खुलासा ये कि रिहाइश की नौयत आपका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ कम नहीं कर सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर सेक्शन 3 में क्या है? हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां हैं? सेक्शन 3 हुकूमत पर लाजिम करता है कि वो इस कानून की मुकामी ज़ुबानों में तशहीर करे और अफसरान की ट्रेनिंग भी करे, क्योंकि मतलब कानून बनने का क्या फ़ायदा अगर अवाम को पता ही ना हो। बिल्कुल, जैसे रेडियो या टीवी पर सिंधी और उर्दू में मुहिम चलाना। जी, हुकूमत सिर्फ कानून बनाकर फारिग नहीं हो सकती। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कमीशन का क़याम। हुकूमत एक बाख्तियार कमीशन बनाएगी जो कवानीन का जायजा लेगा और इसके पास सुओ मोटो यानी अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार होगा। अज़ खुद नोटिस? अगर सोशल मीडिया या अखबार में कोई खबर आती है तो कमीशन खुद एक्शन ले सकता है। ये एक ज़बरदस्त मॉनिटरिंग बॉडी है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस की तारीफ। ये इस पूरे कानून का दिल है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें जिस्मानी तशद्दुद तो है ही, साथ नफसियाती, जज्बाती और मुआशी इस्तेहसाल, ब्लैकमेलिंग, तलाक की धमकियां और पीछा करना यानी स्टॉकिंग भी शामिल है। माशी इस्तेहसाल को कानून किस तरह देखता है? ये तो घरों में अक्सर होता है ना कि पैसे रोक लिए जाते हैं। इसे यूं समझें जैसे किसी गोताखोर की ऑक्सीजन बंद कर देना, किसी को जानबूझकर पैसों का मोहताज कर देना ताकि वो जुल्म सहने पर मजबूर हो जाए। अदालत इसे इतनी ही संजीदगी से लेती है जितना जिस्मानी तशद्दुद को। तशद्दुद अब सिर्फ मारपीट नहीं रहा। और जाहिर है सेक्शन 6 में उनकी सजाएं होंगी।
جی، سیکشن 6 سزاؤں سے متعلق ہے۔ نفسیاتی استحصال پر کم از کم 6 ماہ قید یا 10,000 جرمانہ ہو سکتا ہے، اور سٹاکنگ یا پیچھا کرنے پر 1 سال قید اور 20,000 تک جرمانہ۔ سزا سیدھا جرم کی سنگینی پر طے ہوتی ہے۔ لیکن عدالتوں میں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ کیا سیکشن 7 اس تاخیر کا کوئی حل دیتا ہے؟ جی بالکل، سیکشن 7 عدالت میں پٹیشن کے طریقہ کار کو انتہائی تیز بناتا ہے۔ متاثرہ شخص مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دے گا۔ قانون کہتا ہے کہ 7 دن میں پہلی سماعت لازمی ہے اور 90 دن کے اندر مقدمے کا حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ واہ، 90 دن میں فیصلہ! یہ تو واقعی فوری انصاف ہے۔ ہاں، پھر سیکشن 8 ہے کاؤنسلنگ۔ عدالت فریقین کو لازمی کاؤنسلنگ کے لیے بھی بھیج سکتی ہے، جس کی حد 30 دن ہے۔ اگر وہ مجرم ہے تو اسے سیدھا سزا کیوں نہیں؟ یہ کاؤنسلنگ سے اسے بچانے کا راستہ تو نہیں؟ نہیں، یہ مجرم کو بچانے کے لیے نہیں ہے۔ بعض اوقات رشتوں میں دراڑیں عارضی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عدالت مثال کے طور پر شوہر کو اینگر مینجمنٹ سیشنز کے لیے بھیجتی ہے تاکہ اصلاح ہو سکے اور گھر بچ جائے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ لیکن عورت کو تو عدالت جانے پر اکثر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا کیا؟ اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے سیکشن 9 ہے، گھر میں رہنے کا حق۔ مظلوم کو اس کی مرضی کے بغیر گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کریں گھر شوہر کے نام پر ہے، پھر بھی نہیں نکال سکتا؟ پھر بھی نہیں نکال سکتا۔ پراپرٹی جس کے بھی نام ہو، محفوظ رہائش مظلوم کا حق ہے۔ اب چلتے ہیں سیکشن 10 پر۔ یہ ہے عبوری حکم یا انٹرم آرڈر۔ یہ ہنگامی حالات کے لیے ہوتا ہے نا؟ بالکل، لمبے ثبوتوں کے بجائے صرف حلف نامے کی بنیاد پر عدالت فوراً ریلیف دے سکتی ہے تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ اور پھر سیکشن 11 ہے پروٹیکشن اور ریزیڈنس آرڈرز۔ اس میں مجسٹریٹ کیا پابندیاں لگا سکتا ہے؟ ملزم پر پابندی لگ سکتی ہے کہ وہ متاثرہ شخص سے رابطہ نہ کرے، وہ دفتر یا بچوں کے اسکول کے قریب بھی نہیں جا سکتا، یا پھر اسے مظلوم کے لیے متبادل رہائش کا کرایہ دینا پڑے گا۔ زبردست۔ اور سیکشن 12 مالی ریلیف کی بات کرتا ہے، رائٹ؟ جی، مانیٹری ریلیف۔ علاج کا خرچ، کمائی کا نقصان سب دلوایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات، اگر ملزم پیسے نہ دے تو میجسٹریٹ اس کے باس کو حکم دے سکتا ہے کہ تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کر براہ راست مظلوم کو دے دے۔ ارے واہ، یہ تو مجرم کے سارے بہانے ختم کر دیتا ہے۔ اور بچوں کا کیا ہوگا؟ سیکشن 13 کسٹڈی آرڈرز۔ بچوں کی عارضی کسٹڈی فوراً متاثرہ شخص کو دی جا سکتی ہے تاکہ بچوں کی نفسیات محفوظ رہے۔ اور کیا یہ احکامات ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں؟ حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے سیکشن 14 ہے احکامات کی مدت اور تبدیلی۔ یہ آرڈرز تب تک نافذ رہتے ہیں جب تک بدلے نہ جائیں۔ اگر فریقین میں صلح ہو جائے تو وہ میجسٹریٹ سے پرانے احکامات واپس لینے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ملزم ان احکامات کی خلاف ورزی کرے تو سیکشن 15 حرکت میں آئے گا۔ بالکل، خلاف ورزی پر سزا 1 سال تک قید اور 20,000 روپے جرمانہ ہے، اور یہ کوگنیزائبل اور بیلیبل جرم ہوگا۔ کوگنیزائبل مطلب قابل دستاندازی؟ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ پولیس کو ملزم پکڑنے کے لیے عدالت کے وارنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، فوراً ہتھ کھڑی لگائی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد سیکشن 16 اپیل کا حق ہے۔ یعنی اگر میجسٹریٹ کے فیصلے پر اعتراض ہو جی، تو 30 دن کے اندر سیشن کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ اب سیکشن 17 سے انتظامی ڈھانچے کی بات شروع ہوتی ہے۔ پروٹیکشن کمیٹی کا قیام۔ ہر ضلع میں ایک ٹاسک فورس بنے گی۔ اس میں کون کون شامل ہوگا؟ اس میں سوشل ویلفیئر آفیسر، ڈاکٹر، ماہر نفسیات اور پولیس شامل ہوں گے۔ اور سیکشن 18 میں ان کے فرائض بتائے گئے ہیں۔ فرائض جیسے کہ طبی امداد دلوانا، طبی امداد محفوظ مقام پر منتقل کرنا اور شکایتوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا۔ یہ کمیٹی مظلوم کی رضامندی سے اس کی طرف سے پٹیشن بھی دائر کر سکتی ہے۔ لیکن فیاض جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں دھمکیاں بھی تو ملتی ہیں۔ اسی لیے سیکشن 19 ہے اختیارات اور مراعات۔ کمیٹی کے ارکان کو پبلک سرونٹ سمجھا جائے گا، انہیں قانونی استثناء حاصل ہوتا ہے۔ ان کو دھمکانا ریاست کو دھمکانے کے برابر ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اور سیکشن 20 میں اختیارات کی منتقلی یعنی ڈیلیگیشن کی بات ہے۔ جی، تاکہ کام جلدی ہو،
کمیٹی اپنا اختیار کسی ایک ممبر کو سونپ سکتی ہے، جیسے طبی معاملات کا اختیار ڈاکٹر کو دے دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں سیکشن 21 کی، پروٹیکشن آفیسر۔ یہ ایک بہت اہم کردار لگ رہا ہے۔ حکومت کسے مقرر کرتی ہے؟ حکومت ایک گیزیٹڈ آفیسر کو مقرر کرے گی جو ضلع کا کلیدی رابطہ کار ہوگا، اور سیکشن 22 میں اس کے فرائض ہیں، جیسے انسیڈنٹ رپورٹ تیار کرنا، لیگل ایڈ دینا اور شیلٹر کا انتظام کرنا۔ کیا سماجی ادارے یا NGOs بھی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل، سیکشن 23 سروس پرووائیڈر کی مدد کے بارے میں ہے۔ عدالت فلاحی اداروں کی مدد لے سکتی ہے، اور سیکشن 24 انہیں اختیارات دیتا ہے کہ وہ طبی معائنہ کروا سکیں اور محفوظ رہائش دے سکیں۔ یہ ساری عدالتی کارروائی کس ضابطے کے تحت چلتی ہے؟ سیکشن 25 بتاتا ہے کہ طریقہ کار ضابطہ فوجداری یعنی CRPC 1898 کے تحت ہوگا۔ سمن، گواہیاں سب اسی کے تحت ہوں گی، اور سیکشن 26 نیک نیتی سے کیے گئے کام کا تحفظ دیتا ہے۔ نیک نیتی کا تحفظ یعنی افسران پر الٹا مقدمہ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، اگر افسر نے گڈ فیتھ میں کام کیا ہے تو ملزم اس پر حق عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اکثر فیملی کورٹ میں بھی تو خرچے کے کیس چل رہے ہوتے ہیں، کیا اس قانون سے ان پر اثر پڑتا ہے؟ سیکشن 27 واضح کرتا ہے کہ یہ ایکٹ دیگر قوانین کی نفی نہیں کرتا۔ فیملی کورٹ کا کیس اپنی جگہ چلے گا اور یہ تحفظ کا کیس اپنی جگہ۔ اچھا، سیکشن 28 نظر ثانی یا ریویژن کے بارے میں ہے۔ ریویژن؟ اپیل تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی تھی۔ ہاں، وہ سیشن کورٹ میں تھی، لیکن اگر میجسٹریٹ یا سیشن جج سے قانونی طریقہ کار میں کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو CRPC کے چیپٹر 32 کے تحت ہائی کورٹ میں نظر ثانی کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور سیکشن 29 رولز بنانے کا اختیار ہے حکومت کے پاس؟ جی، ایکٹ ایک ڈھانچہ ہے اور اسے چلانے کا طریقہ رولز میں ہوتا ہے۔ حکومت رولز بناتی ہے۔ اور آخری سیکشن 30 مشکلات کا ازالہ۔ اگر عمل درآمد میں کوئی مشکل آئے تو حکومت احکامات جاری کر کے اسے دور کر سکتی ہے۔ تو یہاں ہمارا ایکٹ 2013 کا حصہ مکمل ہوا۔ اس قانون نے بنیادی طور پر اس سچائی کو تسلیم کیا ہے کہ بدترین استحصال ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کو معاشی طور پر محتاج کر دینا یا اسے مسلسل ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا مار پیٹ سے بھی زیادہ گہرے گھاؤ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ ایک انتہائی غور طلب نقطہ ہے جس پر سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ صدیوں سے ہمارے معاشرے کی نفسیات میں ایک جملہ بہت گہرائی تک جڑ پکڑ چکا ہے کہ گھر کی بات گھر کی چار دیواری میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے نہ جانے کتنی ہی ناانصافیوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اب اس قانون نے تو اس فرسودہ سوچ کو براہ راست چیلنج کر دیا ہے۔ جی بالکل۔ ریاست اور اس کا قانون اس چار دیواری کے اندر پہنچ چکا ہے اور اس نے ان نادیدہ زخموں کو، اس چھپے ہوئے درد کو دیکھ لیا ہے۔ قانون تو اپنا کام کر کے عدالت میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت مجموعی ایک معاشرہ ہم نے اپنے ذہنوں کی چار دیواری کے اندر اس تبدیلی کو قبول کیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اصل تبدیلی کبھی بھی صرف عدالت کے کمرے سے نہیں آتی، بلکہ وہ ہمارے اپنے گھر کے رویوں، ہماری اپنی سوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ سے شروع ہوتی ہے۔ اگلی بار جب ہمارے ارد گرد کوئی یہ کہے کہ یہ تو ان میاں بیوی کا یا اس گھر کا اپنا آپس کا معاملہ ہے، تو یہ سوچنا انتہائی ضروری ہے کہ کیا واقعی کسی بھی انسان کی عزت نفس، اس کی بنیادی آزادی اور اس کے ذہنی سکون کو صرف اس لیے پامال ہونے دیا جائے کیونکہ یہ سب ایک گھر کے نام پر بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے؟ اپنے ارد گرد موجود ان اندیکھے زخموں اور خاموش سسکیوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں اتنا ہی۔